السلام علیکم ریڈرز، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آپ کی رائٹر ناول میں اسیر محبت ہو گیا کہ ایپیسوڈ نمبر 35 لکھ کر حاضر ہو چکی ہے۔ سوری لیکن میں ایپیسوڈ لانگ نہیں لکھ پائی کیونکہ میرے میں ہمت نہیں تھی لکھنے کی۔ یہ بھی بہت مشکل سے لکھی ہے کیونکہ میں نے 2 دن بعد کا وعدہ کیا تھا، اس لیے میں نے ایپیسوڈ لکھ دیا، تو اس کے لیے مجھے معاف کر دیجیے گا کہ میں نے ایپیسوڈ شارٹ لکھی ہے۔ باقی ہم شروع کر لیتے ہیں ناول کو۔ ناول کا نام ہے میں اسیر محبت ہو گیا، رائٹر مانیہ خان، اینڈ ایپیسوڈ ہے 35۔ ہاسپٹل کا سفر اسے اپنی زندگی کا سب سے بھاری سفر لگا تھا۔ پورا رستہ زاہلے کو کھو دینے کا ڈر اس کی سانسیں بند کر رہا تھا۔ رش ڈرائیونگ کر کے وہ ہاسپٹل پہنچا تھا اور ہاسپٹل پہنچتے ہی اس نے اونچی آواز میں ڈاکٹر کو پکارتے پورا ہاسپٹل سر پر اٹھا لیا تھا۔ اس کی آواز میں جہاں ایک خوف، ایک ڈر تھا، وہیں ایک رعب بھی تھا، جسے محسوس کرتے تمام ڈاکٹرز اور نرسز جلدی سے اس کی جانب آئے تھے۔ زاہلے کو فوراً ایڈمٹ کر لیا گیا تھا۔ ڈاکٹر جیسے ہی زاہلے کے کمرے کی جانب جانے لگی، بہران ایک دم ڈاکٹر اور کمرے کے دروازے کے درمیان آیا تھا۔ سنو ڈاکٹر، تمہیں جتنے پیسے چاہیے میں دوں گا، جتنے بھی پیسے تم چاہو دوں گا، مگر میری بیوی کو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اسے کچھ ہوا تو یاد رکھنا، تمہیں اور تمہارے اسٹاف کو اسی ہاسپٹل میں آگ لگا دوں گا۔ ڈاکٹر کو گھور کر دیکھتا وہ اسے دھمکی دینے لگا، جبکہ ڈاکٹر بیچاری کی جان خشک ہوئی تھی اور ڈر کر وہ ہاں میں سر ہلانے لگی، جس پر بہران نے سائڈ پر ہو کر اسے اندر جانے کا راستہ دیا تھا۔ کہاں ہے زاہلے؟ کیا وہ ٹھیک ہے؟ وہ سب بھی وہاں پہنچ گئے تھے اور آتے ہی داریہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ ابھی اندر ڈاکٹر چیک اپ کر رہی ہے۔ وہ جو کوریڈور کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر سر گرائے کھڑا تھا، بنا سر اٹھائے بولا، تو داریہ نے بھاگ کر اسے ہگ کیا۔ حمیرہ اور بچوں کو داور نے ڈیوڈ اور جینی کے ساتھ گھر بھیج دیا تھا۔ ٹھیک ہو جائیں گے، وہ بس بخار کی وجہ سے ایسا ہوا ہوگا، فکر نہ کرو۔ داور نے بہران کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے تسلی دیتے کہا۔ انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اس کے دل سے یہ آواز نکلی تھی جبکہ اپنے گلے لگی داریہ کے گرد اس کا حصار اور تنگ ہوا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ داریہ بھی بہت ٹینشن میں ہے زاہلے کے لیے۔ زازان بس خاموشی سے سائڈ پر کھڑا تھا، مگر زاہلے کی تندرستی کی دعائیں وہ بھی کر رہا تھا۔ ڈاکٹر کوئی 1 گھنٹے بعد زاہلے کا چیک اپ کرنے کے بعد باہر نکلی تو سب اسے پریشانی اور تجسس بھری نظروں سے دیکھنے لگے۔ کیسی ہے زاہلے؟ بہران نے فکر مندی سے پوچھا۔ اس کا پور فکر مندی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ابھی تک انہیں ہوش نہیں آیا، مگر امید ہے کہ 2 سے 3 گھنٹوں میں انہیں ہوش آ جائے گا۔ اور آپ کچھ دیر میرے ساتھ چلیں مسٹر بہران، مجھے کچھ بات کرنی ہے آپ سے۔ ڈاکٹر نے انہیں زاہلے کی کنڈیشن بتاتے آخر میں بہران کو اپنے ساتھ آنے کو کہا اور وہاں سے چلی گئی، جبکہ بہران نے ایک پریشان نظر پہلے زاہلے کے کمرے کے دروازے پر ڈالی اور پھر ڈاکٹر کے پیچھے چل پڑا۔ ڈاکٹر کے روم میں پہنچ کر وہ ڈاکٹر کے ٹیبل کے سامنے پڑی 2 چیئر میں سے ایک پر بیٹھ گیا تھا، جبکہ ڈاکٹر جو بہران سے ڈری ہوئی تھی مگر خود کو مضبوط ظاہر کر رہی تھی، ایک لمبا سانس کھینچ کر پھر سے اپنا کانفیڈنس بحال کرتی اسے دیکھنے لگی۔ مسٹر بہران، کیا آپ کی وائف کو کبھی سر پر چوٹ لگی تھی یا کوئی گولی وغیرہ؟ ڈاکٹر کے سوال پر بہران نے حیرانگی سے ڈاکٹر کو دیکھا۔ یہ کیسا سوال ہے ڈاکٹر؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ ساتھ ہی اس کے دماغ میں عجیب و غریب خیالات آنے لگے تھے۔ سر، یہ بہت اہم سوال ہے، مجھے اس کا جواب چاہیے۔ ڈاکٹر کی بات پر بہران چپ ہوا، کیونکہ اسے تو اس بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ نہیں، میں نہیں جانتا اسے کوئی چوٹ لگی تھی سر پر یا نہیں، مگر ہوا کیا ہے؟ آخر وجہ تو بتائیں کہ آپ یہ سوال پوچھ کیوں رہی ہیں؟ بہران کو اس قدر زاہلے کی فکر ہو رہی تھی کہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ کوئی جادو کی چھری چلاتا اور زاہلے کو ٹھیک کر دیتا۔ دیکھیں، میں نے آپ کی وائف کی کنڈیشن دیکھتے اس کے سر کے ایکس رے کیے ہیں اور اس سے پتہ چلا ہے آپ کی وائف کے سر کے دائیں جانب خون کا لوتھڑا جمع ہوا ہے۔
شاید ان کو کبھی چوٹ لگی ہو سر پر اور صحیح سے علاج نہ ہونے کی وجہ سے ایسا ہوا ہو، مگر ولوتھرا ان کی جان کے لیے خطرہ ہے۔ ان کی بگڑتی حالت کی بھی وجہ یہی ہے۔ جب تک وہ ان کے سر کے اندر ہے ان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، وہ کبھی بھی اپنی زندگی کی بازی ہار سکتی ہیں۔ ڈاکٹر کی باتیں باران کی جان نکال رہی تھیں۔ یہ کیا بول رہی ہیں آپ؟ جانتی بھی ہیں آپ کہ آخر آپ بول کیا رہی ہیں؟ میری زاہلے کے مرنے کی بات کی تو کی کیسے؟ وہ غصے سے پاگل ہوتا اپنی چیئر سے اٹھ کر ڈاکٹر پر چیخا، مگر ڈاکٹر اس بار نہیں ڈری تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ اپنی بیوی کی حالت کی وجہ سے ڈسٹرب ہے۔ میری بات دھیان سے سنیں مسٹر باران، آپ کی وائف کی زندگی کے لیے ان کا آپریشن بہت ضروری ہے۔ ان کی زندگی دن بدن کم ہو رہی ہے اور یقین کریں اس کی وجہ سے ان کے سر میں جس شدت سے درد اٹھتا ہے اسے برداشت کرتے ہوئے وہ خود بھی موت مانگتی ہوں گی۔ آپ کو دیکھ کر لگتا ہے آپ کو اپنی وائف سے بہت پیار ہے، تو پھر یقیناً آپ اپنی وائف کو تکلیف میں اور مرتے ہوئے بالکل نہیں دیکھ سکتے ہوں گے۔ ڈاکٹر سے معاملے کی سنگینی سمجھائی۔ کیا واقعی وہ بہت درد سہتی ہے؟ باران کو یاد آیا کہ کیسے اس کی طبیعت خراب ہوتی تھی، کیسے اس کی آنکھیں سرخ ہوتی تھیں، جو یقیناً درد کی وجہ سے ہوتی تھی۔ جی بہت زیادہ۔ ڈاکٹر کے جواب پر وہ کسی ہارے ہوئے جواہری کی طرح کرسی پر بیٹھا تھا۔ میری جانم اتنی تکلیف سہتی رہی اور مجھے علم بھی نہ ہوا۔ لعنت ہو مجھ پر، لعنت ہو مجھ پر۔ وہ دل ہی دل خود کو کوسنے لگا۔ آپ بتائیں کب کریں گے آپریشن اس کا؟ پلیز کچھ بھی کریں مگر میری زاہلی کو کچھ نہ ہو، کیونکہ میں اسے کھو نہیں سکتا۔ یہ بات کہتے اس کی آنکھوں میں بھی التجا تھی۔ ہم 2 دن میں ان کا آپریشن کر سکتے ہیں، مگر ایک تو اس کے لیے پیشنٹ کا آپریشن کے لیے تیار ہونا بہت ضروری ہے، اور دوسرا جس بات کا آپ کو علم ہونا ضروری ہے وہ یہ کہ آپریشن کے دوران مریض بالکل صحیح ہونے کے چانسز صرف 10% ہوتے ہیں، جن میں سے 5% چانسز ہیں کہ وہ اپنی یادداشت بھی کھو سکتے ہیں۔ 10% چانس ہوتا ہے کہ وہ کوما میں چلے جائیں اور باقی کے 80% چانس ہوتے ہیں کہ وہ بچ نہ پائیں۔ ڈاکٹر کی ڈیٹیل سن کر باران کا جسم ڈھیلا ہوا تھا۔ کیا صرف 10% چانس ہوگا؟ باران نے پوچھا تو ڈاکٹر نے ہاں میں سر ہلایا۔ آپ اپنی وائف سے بات کریں اور دونوں اپنا مائنڈ بنا کر بتا دیں۔ ڈاکٹر اسے کہتی اپنے سامنے پڑی بک پر کچھ لکھنے لگی، جبکہ وہ مرے ہوئے قدموں سے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ اس کے ذہن میں زاہلے کے وہ تمام الفاظ گونج رہے تھے جس میں اس نے اپنے مرنے کا ذکر کیا تھا، مگر باران نے غور نہ کیا۔ تو کیا وہ جانتی تھی اپنی کنڈیشن کے بارے میں؟ اسے یہ بات بھی بے چین کر رہی تھی۔ کیا کہہ رہی تھی ڈاکٹر؟ وہ واپس آیا تو داور نے پوچھا، جبکہ داریا اور ززان بھی اسے فکرمندی سے دیکھ رہے تھے۔ کیوں میری خوشی مجھے راس نہیں آتی بھائی؟ کیوں آخر مجھ پر اتنا ظلم کر رہی ہے وہ سب جانتی تھی اپنی کنڈیشن کے بارے میں، مگر اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا، کیونکہ اسے مجھ سے پیار نہیں نفرت ہے، اور اسی نفرت کی وجہ سے وہ مجھ سے دور جانا چاہتی ہے، پھر چاہے وہ موت کی صورت ہی کیوں نہ ہو۔ وہ داور کے گلے لگتا بولا اور اس کی آواز بھاری ہونے کے ساتھ آنکھوں سے آنسو بھی گرے تھے۔ ہوا کیا ہے باران؟ پوری بات بتاؤ۔ داور اس کی باتوں سے پریشان ہوا۔ داور کے پوچھنے پر اس نے اپنی اور ڈاکٹر کی ہوئی ساری بات بتا دی، جس پر ان سب کی بھی اس جیسی ہی حالت ہوئی تھی۔ مطلب کہ تم کہنا چاہتے ہو زاہلے پہلے سے جانتی تھی اس بارے میں؟ داور نے پوچھا تو باران نے ہاں میں سر ہلایا۔ ہر طرف سے پھنس گیا ہوں میں بھائی، ہر طرف سے اسے کھونے کا ڈر ہے۔ کاش ایسا ممکن ہوتا میں اپنی سانسوں کو اس کے نام کر سکتا۔ وہ نم لہجے میں بولا تو داور نے اسے گلے لگایا۔ فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہوگا۔ تم اسے مناؤ آپریشن کے لیے۔ اسے تکلیف میں بھی تو نہیں چھوڑ سکتے نا ہم۔ تکلیف برداشت کرنی پڑے گی اسے اگر آپریشن نہ ہوا تو۔ جان کا خطرہ ہر طرف ہے، مگر آپریشن میں زندہ رہنے کے چانسز ہیں، مگر اگر آپریشن نہ ہوا تو وہ واقعی مر جائے گی۔ داور اسے سمجھانے لگا، مگر باران بس نام میں سر ہلا رہا تھا۔ وہ نہیں مانے گی، اسے بس مجھ سے دور جانا ہے۔ وہ فکر مندی سے بولا، میں اور ہمیرا سمجھائیں گی اسے تو وہ مان جائے گی۔ داریا کی بات پر ززان، باران اور داور نے اسے دیکھا۔
کیا واقعی مان جائے گی تمہاری بات؟ ززان نے پوچھا تو اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ مجھے امید ہے اسے ہوش آ جائے، پھر میں اور میرا کل صبح اس سے بات کریں گی، داریا نے کہا تو برہان نے اسے گلے لگایا۔ پلیز داری اسے منا لو، پلیز۔ وہ آج بے حد بے بس ہوا تھا ہر معاملے میں، جبکہ داور اور داریا کو اس کی حالت تکلیف دے رہی تھی، مگر اسے تو بس زالے کو تکلیف میں دیکھنا تکلیف دے رہا تھا۔ اسے ہوش آیا تو خود کو ہاسپٹل روم میں پا کر وہ حیران ہوئی کہ آخر وہ یہاں کیسے آئی۔ اپنے چکراتے سر کو سنبھالتے وہ بڑی مشکل سے اٹھ کر بیٹھی تھی، اور پھر نظریں ادھر ادھر دہرائیں تو اپنے بیڈ کے ساتھ ہی چیئر پہ بیٹھے سو گئے برہان پر نظر گئی۔ ہاتھ پر لگی ڈرپ کو اتار کر اس نے بیڈ سے اترنا چاہا، مگر تبھی برہان کی آنکھ بھی کھل گئی۔ تم اٹھ گئی؟ ارے اٹھو نہیں پلیز، لیٹ ہی رہو، تمہاری طبیعت نہیں ٹھیک۔ وہ جلدی سے کھڑا ہو کر اسے کندھوں سے پکڑ کر بولا۔ میں یہاں کیا کر رہی ہوں؟ زالے نے پوچھا۔ تمہاری طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی اس لیے تم یہاں ہو۔ برہان نے اپنی پریشانی کو چھپاتے اس کے سامنے نارمل بیہیو کرتے چہرے پر مسکراہٹ کا لبادہ ہو رہا۔ مجھے نہیں رہنا یہاں، وہ پھر سے اٹھنے کی کوشش کرتی بولی۔ نہیں زالے، تمہاری کنڈیشن ایسی نہیں ہے کہ تمہیں گھر لے کر جاؤں۔ وہ اسے روکتا بولا تو زالے ایک دم سے اپنی جگہ تھم گئی۔ کیا اسے پتہ چل گیا تھا؟ کیا ہوا ہے مجھے؟ اس نے کنفرم کرنا چاہا۔ تم سب جانتی ہو، اس نے زالے کو دیکھتے کہا تو زالے نے نظریں چرائیں۔ نظریں کیوں چرا رہی ہو؟ مجھے لگا تھا میں تمہیں ایک نہ ایک دن خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دوں گا، مگر میں نہیں جانتا تھا تم مجھ سے اس قدر نفرت کرتی ہو کہ اپنے مرنے کے دن گن رہی ہو۔ کیوں زالے؟ آخر کیوں؟ تم مجھے بتا سکتی تھی، میں تمہارا علاج کرواتا، اچھے ہاسپٹل میں لے کر جاتا، مگر تم نے مجھ سے چھپایا۔ اسے دیکھتا شکایت کر رہا تھا جبکہ شکوہ بھری آنکھوں میں نمی جھلک رہی تھی۔ میں تم سے محبت کر ہی نہیں سکتی برہان، کیونکہ ایک درندہ میری محبت نہیں ہو سکتا۔ مجھے تم سے نفرت ہے، تمہارے اس خوبصورت چہرے سے نفرت ہے جس کے پیچھے ایک درندہ چھپا ہے۔ مجھے تم سے نفرت ہے اور بے تحاشا نفرت ہے۔ اور کیوں بتاتی تمہیں اپنی کنڈیشن کا؟ میں نے آج تک یہ بات غزین کو نہیں بتائی جو میرا سب کچھ ہے، تو پھر تمہیں کیوں بتاتی جو میرے لیے کچھ نہیں ہو؟ تمہیں لگا ہوگا کہ میں تمہاری دولت، تمہارے سٹیٹس، تمہاری خوبصورتی سے امپریس ہو کر تمہیں قبول کر لوں گی، مگر سچ کہوں تو برہان خان میں تم جیسے پر تھوکنا بھی پسند نہ کروں۔ مجھے تمہارے ساتھ جینے سے اچھی موت ہے۔ وہ اپنے کندھوں سے برہان کے ہاتھ ہٹاتی غصے اور نفرت سے بولی، جبکہ اس کے کہے گئے الفاظ برہان کو کسی چاقو کے وار کی طرح زخم دے گئے تھے۔ اسے فوراً اپنے آفس کا منظر یاد آیا تھا جس میں اس نے حیام کو یہی الفاظ کہے تھے کہ وہ اس جیسی پر تھوکنا بھی پسند نہ کرے، اور پھر اس نے آگے سے اسے بد دعا دی تھی۔ تو کیا اسے بد دعا لگی تھی؟ ہاں، اسے بد دعا لگ گئی تھی۔ برہان خان کو لگا وہ ابھی گر جائے گا۔ اس نے بے یقینی سے زالے کو دیکھا اور پھر مشکل سے چلتا کمرے سے نکل گیا۔ یہ تھی اس کی اوقات اس کی محبت کی نظروں میں۔ ہاں، وہ جس پر لڑکیاں مرتی تھیں اس پر وہ لڑکی تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی تھی جس پر وہ مرتا تھا۔ ہاں، وہ آج اپنے غرور سمیت منہ کے بل گرا تھا۔ اسے حیام کی بد دعا لگی تھی، اور بہت بری طرح سے لگی تھی۔ سو ریڈرز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ امید ہے اچھی ہی لگی ہوگی آپ لوگوں کو۔ سوری پھر سے شارٹ کے لیے، لیکن وجہ بھی آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ تو ایپیسوڈ کو لائک کرنا مت بھولیے گا، کمنٹ میں بتائیے گا آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگی، اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیجیے گا تاکہ نیو آنے والی ایپیسوڈز بھی آپ کو مل جائیں۔ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔